کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کوئی ائمہ دین سے یہ عمل کرنا اور اس کا استحباب منقول نہیں ہے۔ اور اس حدیث صحیح مسلم کی حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، فرمایا کہ نہیں، چادر کی موت کی بشارت ہے تم نہ دو اس کو، بلکہ جو چادر انہوں نے خیبر کے مال میں سے چھپکے سے لے لی تھی وہ اس وقت آگ بن کر ان کے جسم سے لپٹی ہوئی ہے۔ قبر کے عذاب سے نجات کیسے ملے گا؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ محترم ناظرین، موت کے بعد کے اس نئے پروگرام میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قبر سے متعلقہ اہم مسائل کا ذکر جاری تھا، انہی مسائل میں سے انشاءاللہ جو قبر سے متعلقہ آخری مسئلہ ہمارا ہے، آج اس کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے کیا اسباب ہیں اور اس عذاب کی کیا وجوہات ہیں؟ پہلے جانتے ہیں کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے قبر میں ایک عذاب کی کیفیت سے ایک انسان گزر سکتا ہے، کچھ اعمال ایسے بتلائے گئے ہیں، اور پھر اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ تو انشاءاللہ ان دونوں باتوں کو آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ ایسے گناہ ملتے ہیں جس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے کہ ہم اور آپ ان گناہوں سے دور رہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تھے تو آپ کا گزر ہوا دو قبروں پر۔ آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، ایسے گناہ نہیں ہیں جو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے گناہ ہیں، لوگ سمجھتے ہیں معمولی گناہ ہیں، لیکن ان کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور وہ کیا؟ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ایک لوگوں میں چغلیاں کرایا کرتا، لوگوں میں جھگڑے کرایا کرتا، دوسرا اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک ٹہنی توڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبر میں لگا دیا اور کہا کہ شاید ان کا عذاب کم ہو جائے جب تک کہ یہ ٹہنی نہیں سوکھ جاتی۔ یعنی مسئلہ ضمن سمجھ لیجئے کہ ٹہنی کو قبر میں لگانے سے عذاب کم نہیں ہوتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعا فرمانا تھا اور اس دعا کے لیے ایک وقت مقرر کرنا تھا، اس کی وجہ سے اس آپ کی دعا، آپ کی شفاعت کی وجہ سے ان کا عذاب کم ہوئی۔ ورنہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹہنی چونکہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو عذاب کم ہو جاتا ہے۔ نہیں، ذکر تو پھر وہ قبر کی مٹی بھی کر رہی ہے، ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، پھر تو قبر کے اندر کی جو اینٹیں ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصائص میں سے ہے۔ اور کی خصائص میں سے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کوئی ائمہ دین سے یہ عمل کرنا اور اس کا استحباب منقول نہیں ہے۔ تو آج کے زمانے جو لوگ قبروں کے اوپر اس طرح کے درخت لگا دیتے ہیں، پودے لگا دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ایسے اعمال بتائے گئے جن کی وجہ سے عذاب قبر ہو سکتا ہے وہ ہے غنیمت میں سے مال چرا لینا یا خیانت کرتے ہوئے مال کو لے لینا۔ جنرل بات ہے اور کتنا زیادہ کامن ہے یہ چیز ہمارے یہاں، لوگ امانت میں خیانت کر لیتے ہیں۔ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غلام شریک تھا، مدعم اس کا نام تھا، اس کی بڑی بہادری تھی، یہاں تک کہ جب واپس جا رہے تھے آپ تو ایک تیر کہیں سے آیا اور اس کو لگ گیا، جب وہ لگا تو اس سے وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا ہنی اللہ الشہادہ، مبارک ہو اس کو شہادت کی موت، یہ تو غزوے سے واپسی پر اسے یہ موت نصیب ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی سخت حدیث صحیح مسلم کی حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، فرمایا کہ نہیں، شہادت کی موت کی بشارت ہے تم نہ دو اس کو، بلکہ جو چادر انہوں نے خیبر کے مال میں سے چھپکے سے لے لی تھی وہ اس وقت آگ بن کر ان کے جسم سے لپٹی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ یعنی ایک خیانت کے ذریعے ایک اتنا مال لے لینا، یہ غنیمت کا حق یہ تھا کہ وہ جمع کرا دیا جائے اور پھر امیر جہاد جس کو جو دیتا ہے وہ اس کے حصے میں آ جائے، لیکن یہ خیانت کرتے ہوئے جب انہوں نے وہ غنیمت کا مال لیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ چادر ان کے جسم پر آگ کی طرح لپٹی ہوئی، کتنی سخت بات ہے۔ اسی وقت ایک صحابی اٹھتے ہیں، بولتے ہیں یا رسول اللہ یہ دو تسمے ہیں، یہ دو تسمے یا ایک تسمہ یہ لے لیجیے، یہ میں نے غنیمت کے مال میں سے لے لیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ایک یا دو تسمے آگ کے تھے، یعنی تم نے ابھی واپس کر دیے، اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا، ورنہ یہ دو تسمے، سوچئے ناظرین کہ تسمے کی کیا حیثیت ہوتی ہے ہمارے ہاں، وہ بھی اگر خیانت سے انسان نے لے لیے تو وہ اس کے لیے پھر عذاب کا باعث بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک تکبر کے ساتھ کپڑا لٹکا کر چلنا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں اکڑ کے ساتھ، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کپڑے کو لٹکا کر چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے کپڑے کو نیچے لٹکا کر چل رہا ہے تکبر کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد کے عذابوں میں سے ایک عذاب اس وجہ سے بھی انسان کو مل جاتا ہے کہ وہ اپنا کپڑا لٹکا کر چلنے والا ہے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا ذکر برزخی عالم میں آتا ہے، تو یعنی کہ ان کا خاص قبر کے ساتھ ذکر نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ عذاب میں چل رہے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 1386، بہت لمبی حدیث ہے، اس کے اندر مختلف لوگوں کی کیفیات کا ذکر ہے جنہیں عذاب ہو رہا ہے مرنے کے بعد۔ تو وہ سب گناہ بھی جو ہے وہ قبر کے عذاب والے اسباب میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک گناہ ان میں سے یہ ہے کہ ایسا جھوٹ بولنا جو دنیا میں ہر جگہ پھیل جائے۔ لوگ آج کل جھوٹے میسیجز کرتے ہیں اور پھر اس کو پھیلا دیتے ہیں، جھوٹی بات کرتے ہیں کسی کے بارے میں اور دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اس کا ذکر باقاعدہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ قرآن کو سیکھنا اور پھر اس سے غافل ہو جانا، نہ اس کی تلاوت کرنا، نہ اس پر عمل کرنا، نہ اس کو پڑھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے سود اور زنا، یہ اعمال کرنے والے بھی ان کے تعلق سے بھی احادیث میں آتا ہے کہ یہ بھی قبر کے عذاب کا موجب بنتے ہیں۔ یہ گناہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قبر کے عذاب سے نجات کیسے ملے گا؟ تو ان میں سے کچھ تو اعمال وہ ہیں جو ہم لوگوں نے 2-3 بار ذکر کر چکے ہیں، اچھے خاتمے کے اسباب، جیسے کہ سورہ ملک کی تلاوت کرنا، یہ ہے۔ پھر فرمایا ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون، جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ اصل میں اپنا ہی راستہ ہموار کر رہے ہیں، اپنے لیے ہی آگے قبر کو ایک آرام والی جگہ بنا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نیکیوں کے اعمال کرنا کثرت سے یہ بھی انسان کی قبر کی زندگی کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کے لیے قبر کی آزمائش نہیں ہوتی، قبر کے عذاب سے وہ بچ جاتا ہے۔ پیٹ کی بیماری میں جو ہلاک ہو جاتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ من قتلہ بطنہ لم يعذب فی قبرہ، جو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے اگر اس سے موت واقع ہو گئی تو اسے قبر کا عذاب نہیں ملے گا، یعنی دنیا کی ایک سخت ترین تکلیف سے وہ گزرا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ قبر کے اندر نرمی والا معاملہ فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح جو عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہے یقیناً وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کی وہ دعا قبول کر لیتے ہیں اعوذ بک من عذاب القبر، تو پھر وہ بھی شخص محفوظ ہو جائے گا عذاب قبر سے۔ آخری بات ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا سبب قبر کے عذاب سے بچاؤ کا یہ ہے کہ انسان رات کو سونے سے پہلے اپنے دن بھر کے اعمال پر نظر دوڑائے، سوچے کہ میں نے جو اعمال کیے ہیں گناہوں والے اس پر توبہ کر لے، ندامت کر لے، کچھ نیکیاں اگر رہ گئیں تو نیت کر لے کہ میں کل انشاءاللہ ان نیکیوں کو انجام دوں گا۔ ہر رات اس طرح سے توبہ کی تجدید کرتا رہے اور نیکی کرنے کا ارادہ کرتا رہے۔ اس حالت میں اگر اس کی موت واقع ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اسے قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا۔ تو یہ کچھ اہم اسباب تھے جو علماء نے ذکر کیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔